2 जून 2023 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी जाहिर की, जिसमें आइंदा 5 सालों में 25,000 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी, 5 लाख नए रोज़गार, मॉडर्नाइजेशन और तमाम इलाकों की तरक्की वगैरह वगैरह के दावे किए हैं। पावरलूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए आम मजदूर और बुनकर जो इस नई टेक्सटाइल पॉलिसी को बआसानी समझ नहीं सकते, इसलिए इस पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स हैं और किन के लिए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और प्लेन पावरलूम्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, सब्सिडीज़ वगैरह हैं, इन सब बातों की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। इससे पहले 6 जनवरी 2023 को रियासती टेक्सटाइल कमिश्नर ने एक ऑनलाइन मीटिंग इस नई टेक्सटाइल पॉलिसी के ताल्लुक से मुनक्किद की थी, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से बेशुमार अफराद, एसोसिएशन वगैरह ने हिस्सा लिया और कई कारामद मशवरे और तजावीज़ कमिश्नर को पेश की। लेकिन अफसोस की बात है कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी में पावरलूम की बेहतरी से मुताल्लिक तजवीज़ को मुकम्मल तौर से नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी हमेशा की तरह स्पिनिंग मिल और बड़े सनअतकारों के फ़ायदे के लिए बनाई गई है और बहुत चालाकी से छोटी सनअतों की बर्बादी का फाउंडेशन इस पॉलिसी में रख दिया गया है। मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, धुलिया और शोलापुर के बुनकरों की अक्सरियत माइक्रो कैटेगरी यानी ऐसा बिज़नेस जिसमें 5 करोड़ तक की सरमायाकारी या सालाना 50 करोड़ का टर्नओवर आता हो, ये माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है। नई टेक्सटाइल पॉलिसी में एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स के मुकाबले में मेगा एंटरप्राइजेस यानी जो इकाइयाँ 100 करोड़ रुपयों से ज़्यादा सरमायाकारी करें या 1000 लोगों से ज़्यादा को रोज़गार फराहम करें, उन्हें एमएसएमई से 10% ज़ायद कैपिटल और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जाएगी, जो कि एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को इसके बिल्कुल अगेंस्ट यानी एमएसएमई को 10% ज़ायद सब्सिडी देने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी जो गरीब और पिछड़े हुए तबकात हैं या कैटेगरीज़ हैं, उनकी तरक्की के लिए ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको दिया जाना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ और सब्सिडीज़ देना चाहिए ताकि वो भी मजबूत हों और दूसरों के मुकाबले में बेहतर तरक्की कर सकें। लेकिन ये पॉलिसी देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक इक्वलिटी प्रोविज़न के भी ख़िलाफ़ है। इसके अलावा इस पॉलिसी में एक अहम फ़ीचर है ज़ोनल क्लासिफिकेशन, यानी पूरी स्टेट को कुछ डिवीज़न्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है इलाकों की बुनियाद पर। पूरी रियासत महाराष्ट्र को 4 ज़ोन में तकसीम किया गया है। पहले ज़ोन में अकोला, अमरावती, नागपुर वगैरह पर मुश्तमिल 11 अज़ला शामिल हैं। इन ज़िलों में देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इलाकों में रिलेटिवली कम है, लेकिन वहाँ जो मदद दी गई है वो सबसे ज़्यादा यानी 45% मुकर्रर की गई है। दूसरे ज़ोन में धुलिया, औरंगाबाद, परभनी वगैरह पर मुश्तमिल 10 ज़िले शामिल हैं, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले ज़ोन से कुछ बेहतर तादाद में मौजूद है। यहां गवर्नमेंट की तरफ से जो माशी मदद 40% यानी 40% दी जाएगी। तीसरा ज़ोन अहमदनगर, नासिक और नंदुरबार सिर्फ इन 3 ज़िलों पर मुश्तमिल है, जिसमें मालेगांव भी शामिल है। यहाँ सनत की मौजूदगी काबिल ज़िक्र है, लेकिन हुकूमत की शरह मदद करने की 35% यानी 35% डिसाइड की गई है। जबकि चौथा ज़ोन कोल्हापुर, मुंबई, थाने इनको मिलाकर कुल 12 ज़िलों पर बना हुआ है, जिसमें भिवंडी, इचलकरंजी और शोलापुर भी शामिल हैं। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मौजूदगी सबसे ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल हेल्प होनी है उसका 30% यानी 30% का प्रॉमिस किया गया है। ये जानबूझकर बनाया गया है या इसके पीछे कोई वजह है, ये समझ के बाहर है, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री
بالکل بھی نہیں ہے یا ان کی موجودگی بہت کم ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ فائنانشیل ہیلپ گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور جہاں پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی موجودگی سب سے زیادہ ہے وہاں پر سب سے کم سبسڈی دینے کا پروگرام گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو مالیگاؤں میں کوئی ٹیکسٹائل یونٹ لگانے پر صنعت کار کو یعنی بزنس مین کو 30% یعنی 30% سبسڈی ملے گی، جبکہ یہاں سے صرف 30 کلومیٹر دور دھولیا میں سیم ٹیکسٹائل یونٹ لگانے پر 35% یعنی 35% سبسڈی گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیکسٹائل یونٹ جو ایم ایس ایم ای کے کیٹیگری میں آتی ہے اور چوتھے زون میں لگائی جائے اسے صرف 30% سبسڈی ملے گی، جبکہ سیم ٹیکسٹائل یونٹ اگر میگا انٹرپرائز کے ذریعے پہلے زون میں لگائی جائے تو وہ 55% گورنمنٹ سبسڈی کا حقدار ہوگا، یعنی ایک ہی اسٹیٹ میں ایک ہی ریاست میں ایک ہی طرح کی ٹیکسٹائل یونٹ میں گورنمنٹ سبسڈی کا فرق 25% تک ہے، جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس طرح کی کلاسیفیکیشن کرنا پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اس میں امیڈیٹلی موڈیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ڈیفرنٹ سبسڈیز دینا ہی ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے تو ایسے ایریاز، ایسے علاقے جہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری زیادہ تعداد میں موجود ہے اور وہاں پر معاشی بحران کا بھی شکار ہے، جیسے مالیگاؤں، بھیونڈی، اچل کرنجی، شولاپور، دھولیا، ایسے پاور لوم سینٹرز کو یا ریجنز کو سبسڈیز زیادہ سے زیادہ دینا گورنمنٹ کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور ان علاقوں میں ٹیکسٹائل بزنس کرنے والوں کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ گورنمنٹ کی طرف سے کی جانے والی زونل کلاسیفیکیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی پالیسی ہے؟ کیا یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے یا یہ فیصلہ ناانصافی کا فیصلہ ہے؟ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اور زونل کلاسیفیکیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا جن علاقوں میں ٹیکسٹائل سینٹرز زیادہ ہیں ان علاقوں میں سبسڈیز زیادہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ آپ ہمیں کامنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ نئی ٹیکسٹائل پالیسی میں بجلی کی سبسڈی 2 سال میں ختم کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے، اور سولار انرجی کے استعمال پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ پاور لوم صنعت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ سولار انرجی کا پلانٹ بنکر کو خود لگانا ہوگا، جبکہ حکومتی مدد جو ہے گورنمنٹ سبسڈی جو 1 سال کی بجلی سبسڈی کے برابر ہوگی، وہ سولار پلانٹ کے لگانے اور جاری ہونے کے بعد، لیکن 6 مہینے کے انسٹالمنٹ میں گورنمنٹ بنکر کو پے کرے گی۔ اور اگر کسی بنکر کا سولار پلانٹ کوئی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے خراب ہو گیا یا کوئی اور ایسی صورت بن گئی کہ جس میں وہ گورنمنٹ بجلی کا استعمال کرے گا، تو اسے یوزول بجلی استعمال کرنے میں کسی بھی طرح کی سبسڈی یا فیسلٹی نہیں ملے گی، اور اسے بجلی کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس پروویژن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گورنمنٹ کو بنکروں کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی ان کی کیا سچویشن ہے اور وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، یا اگر گورنمنٹ کو ان کی کنڈیشنز کا پتہ بھی ہے تو پھر شاید اس پلین ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گورنمنٹ بند کرنا ہی چاہتی ہو۔ اس طرح کے پروویژن نئی ٹیکسٹائل پالیسی میں بنائے گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو زیادہ تر بنکروں کے ایگزسٹنگ کارخانے کی جو عمارت ہے یا چھت ہے وہ سولار پلانٹ کا ویٹ برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی۔ زیادہ تر بنکر سولار پینل انسٹالیشن کی کاسٹ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سولار انرجی کم قیمت پر مل جاتی ہے، لیکن اس کے بہت سارے ifs اینڈ بٹس بھی لگے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل، بارش کے موسم میں جب آسمان پر بادل ہوں تو جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی پیدا نہیں ہوتی، اور رات کے وقت دن کے مقابلے میں بہت کم بجلی بنتی ہے۔ اگر دن میں زیادہ بجلی اسٹور نہیں کی گئی تو رات میں صنعت جاری نہیں رہ سکتی۔ اس لیے یہ نئی ٹیکسٹائل پالیسی کا سب سے نقصان دہ حصہ ہے، جسے فوراً موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ خود اپنی جگہ پر تمام پاور لوم سینٹرز میں سولار پلانٹس لگائے اور اس کے ذریعے بنکروں کو کم قیمت پر بجلی فراہم کرے، لیکن سولار انرجی اویلیبل نہ ہونے کی صورت میں MSEDCL کی بجلی بھی فراہم کرنے کی سہولت دے، ورنہ جس طرح کے پروویژن اس نئی ٹیکسٹائل پالیسی میں بنائے گئے ہیں اس سے یہ صنعت کا خاتمہ تو تقریباً یقینی دکھائی دیتا ہے۔ ریئل پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ان تمام مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک ای میل چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر، ٹیکسٹائل منسٹر، ڈائریکٹر اور کمشنر کو ای میل کے ذریعے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس ٹیکسٹائل پالیسی میں امینڈمنٹ کیا جائے۔ چیف منسٹر نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری آف ٹیکسٹائل منسٹری کو نیسیسری ایکشن کے لیے اس ای میل کو فارورڈ بھی کیا ہے اور انہیں آرڈرز بھی جاری کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان تمام پوائنٹس پر گورنمنٹ نئی ٹیکسٹائل پالیسی میں کچھ امینڈمنٹس لاتی ہے یا نہیں، لیکن ٹیکسٹائل پالیسی اس صورت میں بہت سارے ایریاز کے لیے کافی نقصان دہ ہے، اسپیشلی پلین پاور لومز انڈسٹری کے لیے نئی ٹیکسٹائل پالیسی میں کوئی خاص فیسلٹی، سبسڈی یا رعایت نہیں ہے، بلکہ اس کے سروائیول کے اگینسٹ میں بہت سارے پروویژنس اس نئی ٹیکسٹائل پالیسی میں دیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ نئی ٹیکسٹائل پالیسی میں فوراً امینڈمنٹس کرے اور تمام ایریاز کے لیے ایکول فیسلٹیز اور ایکول سبسڈیز کا انتظام کرے۔